بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر اور خوش آمدید ATV مارننگ وتھ فرا میں اسی دعا امید کے ساتھ آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ گزر رہی ہو۔ میرے لیے بڑے دکھ اور صدمے کی بات تھی، اور مجھے یقین ہے میرے سمیت تمام پاکستانیوں کے لیے بڑے دکھ اور صدمے کی بات ہوگی بھی جو جنگ ہوئی ہے۔ یعنی ہم انڈیا کی طرف سے یہ تھریٹس مسلسل سن رہے تھے کہ آپریشن سندور جو ہے ابھی ختم نہیں ہوا ہے، ابھی باقی ہے، ابھی ہم وہاں سے وار کریں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور ظاہر ہے جو جنگی ماہرین ہیں وہ تو یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن سادہ لو عوام وہ تو نہیں یہ سوچ سکتی تھی کہ ایک ایسا ہمسایہ ملک جو کہ مسلمان بھی ہے اور وہ جن کے مہاجرین کو آپ نے اتنے کھلے دل سے اتنے سالوں کے ساتھ یہاں پہ پناہ دی ہوئی ہے، اور اتنے وہ سرایت کر چکے ہیں اس معاشرے میں کہ کئی ایسے ہیں کہ جن کی پاکستان کے نیشنل ID کارڈز بھی ان کے پاس ہیں، کیونکہ سالوں سے مقیم ہے۔ اس وقت تو اتنا سسٹم جو ہے وہ تھا ہی نہیں اس بارے میں، شادیاں ہو گئی ان کی یہاں پہ، ان کی دوسری تیسری نسل ہے جو کہ یہاں پر شاید جو ہے وہ آ چکی ہے، لیکن دل سے ان کے اندر جو ہے وہ کینہ اور کدورت نہیں جاتا۔ اس کی ایک مثال تو پاکستان میں مسلسل جاری دہشت گردی ہے، اور بہت عرصے یہ بات ہوتی رہی کہ ہمارا یہ جو بارڈر ہے پورا 1100 سے زیادہ کلومیٹر کا یہ بارڈر، پاک افغان بارڈر جو کہ پورے KPK سے لے کے بلوچستان تک پھیلا ہوا ہے، اور یہاں سے خوارج جو ہیں وہ آتے ہیں، اور خوارج وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہندوستان میں باقاعدہ تربیت دی جاتی ہے، اسلحہ تمام چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں، پراکسی ہے انڈیا کی، اور اسلام کے نام کے اوپر قتل و غارت گری جو ہے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سویلینز امام بارگاہیں، مساجد، بچوں کے سکول، شہری آبادی، بازار، یہ تمام جو ہے ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، نہتے انسانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اور کافی عرصے سے یہ سلسلہ جو ہے چلتا چلا جا رہا ہے۔ اب کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کو اب یہ اتنا زیادہ سرایت کیے ہوئے ہیں ہمارے اندر یہ سب لوگ کہ بہت ضروری ہے کہ اب ہم نظر رکھنا شروع کریں کہ کون سا انسان جو ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے، کیونکہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر ٹیلی فون اور موبائل کے اوپر وہ ریل بھی سنی ہوگی نا چلتے ہوئے کہ بہت احتیاط کریں۔ لوگ امپلائی کرتے ہیں کہہ کہ آپ کون سے علاقے میں، آپ کا کسی انسٹالیشن کے قریب کے علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہ آپ کو ہائر کر لیں گے، ہائر کر کے وہ آپ سے کہیں گے وہاں کی تصویریں کھینچ کے بھیجیں، وہاں کے جو ہے ڈیٹیلز بتائیں۔ کئی لوگ جو ایئر بیسز کے پاس رہتے ہیں وہ رپورٹ کرتے ہیں پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے، جہاز جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ سو یہ بہت بڑا ایک نیٹ ورک قائم کر کے تو انہوں نے یہ دہشت گردی کا سلسلہ جو ہے پاکستان میں قائم کیا ہوا ہے۔ اور اب ایک اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس کی تھوڑی تاریخی اس میں بھی جائیں، نو نفرت یا تعصب اگینسٹ اینی ون، لیکن یہ یاد رہنا چاہیے کہ پاکستان کو تسلیم کرنے میں افغانستان نے بہت تامل سے کام لیا تھا، بہت دیر کے بعد اکنالج جو ہے پاکستان کا وجود جو ہے اس کو تسلیم کیا۔ سو یہ ایک جسے بون آف کنٹینشن ہمیشہ سے موجود ہے۔ جب ایک مائگریشن کا سلسلہ ہوا تھا ہندوستان میں تحریک خلافت پہ، جب مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کو کہا گیا، ہندوؤں نے خیر یہ پورا اسکیم کیا تھا، ہم نے آپ کے ساتھ یہ پورا ڈسکس کیا تھا کہ چال بازیوں کا جو سلسلہ ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ مسلمان مضبوط تھے، ان کے کاروبار تھے، انہیں کہا گیا پروٹیسٹ کریں، سب کچھ چھوڑیں، انگریز سامراج جو ہے اس کے ساتھ لڑیں، مسلمان جو ہے وہ اس ایک جنگ میں، اس لڑائی میں آئے، جس کے نتیجے میں انگریزوں کے دل میں مسلمانوں کے لیے گرج جو ہے اور بڑھ گیا، ہندوؤں کے لیے ایک سافٹ کارنر جو ہے وہ بہت بڑھ گیا۔ مسلمانوں نے ایک بڑی تعداد میں جو ہے افغانستان ہجرت کی تھی، سب کچھ کاروبار چھوڑ کے کہ مسلمان ملک ہیں، وہاں چلے جائیں گے، وہاں کاروبار کریں گے اور وہاں پہ رہیں گے۔ انہوں نے اپنے دروازے نہیں کھولے تھے۔ سو کئی ایسے لوگ جو ہیں جو کہ یہاں سے ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، بیچ باٹ کے گئے تھے، وہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ذلیل و خوار ہوئے۔ سو اب جب کہ ایک نئی آئیڈینٹی کا تصور ابھرا ہے نیشنلزم کا کہ اسلام اپنی جگہ، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ بظاہر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اسلام کا پیروکار ہے وہ مسلمان بھی ہو۔ اس کا تعلق جو ہے بندے اور انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ اپنا جو ملک ہے اور اپنی جو ہماری حفاظت کی چیزیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ جو احتجاج کے نام پر کسی کے خلاف جو ہے مذمت کے طور پر اپنی چیزوں کو توڑتے ہیں، لوگوں کی خاطر اپنا نقصان جو ہے کرنے کی جو ایک روش اور جو ایک چلن ہمارے ہاں پر ہے، بھلے وہ سیاسی سرگرمیوں کے لیے ہو یا اس کے پیچھے کچھ اور عزائم ہو، جب تک میں اور آپ ہم سب مل کر اس کو روکیں گے نہیں نا، اور ان کو برا نہیں کہیں گے اور ان کے بارے میں برملا طور پر ہم ان سے کٹ آف نہیں کریں گے، بھلے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، بھلے وہ کوئی مذہبی تنظیم ہے، کوئی بھی ہے جو انسانوں کا جتھا نکال کر لوگوں کی املاک کا نقصان کرتے ہیں، روڈز بند کر دیتے ہیں، سرکاری مشینری کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگ جو ہے ان کی زندگی مفلوج کر دیتے ہیں، شہر کے شہر، ملک کا ملک جو ہے ایک حصار میں چلا جاتا ہے،
سارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ مہنگائی پہ چلی جاتی ہے, لوگ جنازوں میں نہیں جا سکتے, شادیوں میں نہیں جا سکتے. سو جب تک ہم ان تمام چیزوں کو ایک اوور آل جو پوری پکچر ملک میں کریٹ کی جاتی ہے نا, بد امنی کے لیے, بے سکونی کے لیے, انتشار کے لیے, فرقہ واریت کے لیے, صوبائیت کے لیے, لسانیت کے لیے, ان تمام چیزوں کا راستہ نہیں روکیں گے خود آگے بڑھ کر, تو پھر ہمارے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے باہر سے کوئی نہیں آنے والا. پھر ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہم ویلیو نہیں کریں گے اس آزادی کی, اس ملک کے ارض پاک کی, تو غلامی ہمارے بزرگوں نے کاٹی ہوئی ہے, اور جو زندہ ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ کس قدر بدترین چیز ہے. اور آج دنیا کے ان ممالک کو دیکھ لیں کہ جہاں پر لوگوں کا تسلط یا ان کا غلبہ ہے, کہ وہاں پر زندگی جو ہے وہ کیسے سسک کر جینی پڑتی ہے. سو لیٹس ویلیو, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ایک بلیسنگ دی ہے اس کی قدر کریں. اور اس وقت بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان کو, اپنے ملک کو, اپنی آزادی کو, اپنے لوگوں کو, اپنے مفاد کو, اپنے جسے کہنا چاہیے انٹرسٹ کو سب سے زیادہ مقدم جانیں, اور اس کے حساب سے پھر ہم سب لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں اور ٹریٹ کریں. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ دس از نیڈ آف ٹائم, نیڈ آف آور. اور اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے ارد گرد جو ہے بہت نظر بھی رکھیں, کوشش کریں رپورٹ بھی کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی مجرمانہ سرگرمی ہے, کوئی مشکوک سرگرمی ہے, کچھ بھی ایسا ہے جو ٹھیک نہیں ہے, تو عادت ڈالیں کہ اس کو خفیہ طور پہ رپورٹ کر دیں, تاکہ اپنے حصے کا جو کام ہم کر سکتے ہیں کم از کم ہم وہ ضرور ادا کریں. اسی تھاٹ کے ساتھ رکیں گے, لیں گے بریک, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.